اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان افتخار احمد غوری, کیمرہ مین قاضی ولید اور ہمیں ٹیکنیکلی فیسیلیٹ کرنے والا فیضان جنجوا کے ہمارا پریس کلب رجسٹرڈ کوٹا کی اسکرین سے آپ سے مخاطب ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان دنوں جانوروں کی بیماری جو کہ لمپ سکن ڈیزیز جو ہے وہ اس وقت بڑی عام ہے اور جانور جو ہیں اس بیماری سے بڑی تعداد میں جو ہیں وہ مر رہے ہیں. اس وقت ہم سول ویٹرنری ہسپتال کاہوٹا میں موجود ہیں, جہاں پر ڈاکٹر شاہد محمود میرے ہمراہ موجود ہیں. عوامی علاقہ تک یہ میسج پہنچانا ہے کہ آیا اس بیماری کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے, اس بیماری کی ویکسین ہے یا نہیں ہے. عوامی علاقہ کے درمیان جو غصہ پایا جا رہا ہے کہ ڈپارٹمنٹ جو ہے یا محکمہ صحت جو ہے یا ویٹرنری ہسپتال جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے اس بیماری کو قابو کیسے کیا جائے, ان تمام صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے. اگر ویکسین ہے تو اس کی قیمت کیا ہے, اگر نہیں ہے تو اس کا حل کیا ہے, اس سے ہم جانوروں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر شاہد محمود کی جانب میں چلتا ہوں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے سر؟ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان دنوں میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے کافی لوگ جو ہیں بزی ہوں گے, کیونکہ جانوروں میں جو بیماری پائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے 24 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے آپ جو ہے ورکنگ کنڈیشن میں ہی ہوں, کیونکہ ظاہر بات ہے لوگ دور دور سے کال کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عوامی علاقہ جو ہے وہ انتہائی تشویش کا شکار ہے کہ آیا یہ ڈیزیز کیا ہے, اس سے ہمیں نبٹنا کیسا ہے, اس کی ویکسین ہے یا نہیں ہے, اگر ویکسین ہے تو اس کے کیا چارجز ہیں. مختلف ڈاکٹروں سے وہ جب رابطہ کرتے ہیں تو کوئی بڑی بڑی قیمتیں بتا دیتے ہیں اور پھر وہ اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہوتا, جانور جو ہے مر جاتا ہے. ان تمام صورتحال سے ہمیں کیسے نمٹنا ہے بحیثیت ایک ڈاکٹر اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ عوامی علاقہ کو کیا بتائیں گے؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو میں آپ کے چینل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ موقع دیا ہے ایک عوام کے سامنے ایک پبلک سروس میسیج کا. تو اس کے ساتھ میں شروع یہ کرتا ہوں کہ یہ جو وائرس ہے نا, یہ اس وقت جو لمپی اسکن ڈیزیز چل رہی ہے, اس کا جو وجہ ہے نا وہ ایک وائرس ہے. اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے غلط قسم کے خیالات چل رہے تھے. جس طرح ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ سوچتے ہیں کہ جی یہ ہوا پھیل رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ ایک وائرس ہے. اب جو وائرس ہے نا یہ بڑے جانوروں میں, بڑے جانور بالخصوص گایوں میں اٹیک کر رہا ہے. یہ پوکس وائرس ہے اور پوکس وائرس کی خصوصیت ہے کہ وہ سکن کے اوپر اٹیک کرتا ہے. صحیح, ٹھیک. اب اس کو لمپی سکن ڈیزیز کہتے ہی اس لیے نا کہ سکن کے اوپر بڑی بڑی گلٹیاں لمپس بن جاتی ہیں, گلٹیاں بن جاتی ہیں. اس بیماری کی سب سے بڑی پہلی علامت یہ ہے. اب بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علم ہو چکا ہے کہ یہ وائرس ایک جانور سے دوسرے میں کیسے پھیل رہا ہے. اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے اس علاقے میں زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے مکھی, مچھر اور چیچڑ زیادہ پایا جاتا ہے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو جانور کا خون چوسنے والے کیڑے ہوتے ہیں. جب یہ کسی انفیکٹڈ جانور کو بائٹ کر کے اس کو کاٹ کے اس کا بلڈ لے کے کسی ہیلدی جانور کی طرف جائیں گے, کسی تندرست جانور کے پاس جائیں گے, ان کو کاٹیں گے تو اس میں زیادہ چانس ہے کہ وہ وائرس انفیکٹڈ سے, بیمار سے تندرست جانور میں وہ شفٹ کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی اب اس کی علامتیں کیا کیا ہیں. پہلی سب سے بڑی علامت جو شروع میں سٹارٹ ہوئی تھی اس میں سکن کے اوپر بڑی بڑی گلٹیاں بڑھنا, گلٹیوں کے ساتھ ساتھ جانور کو تیز بخار ہونا. تیز بخار جب ہوتا ہے تو جانور کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے. کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے جانور لاغر ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. اس کے لاغر ہونے کی وجہ سے جانور کمزوری سے بعض اوقات بیٹھ بھی جاتا ہے. دوسری اس میں بڑی جو علامت اس وقت آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ جانور کے جسم کے کسی بھی حصے پہ, خصوصاً ٹانگوں پہ کسی جگہ پہ سوجن آ جاتی ہے. سوجن کے بعد اس جگہ پہ بہت زیادہ درد ہوتا ہے. اس درد کی وجہ سے پٹھے اس کے کھچاؤ میں آ جاتے ہیں اور وہ جانور بیٹھ جاتا ہے. بہت سارے جانور اس چیز سے سروائیو بھی کر گئے. بہت سارے جانوروں میں یہ مسئلہ بھی آیا کہ اس میں جانور بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سیریس ہو جاتے ہیں. جب بیماری لا علاج تو نہیں ہے نا. اچھا ایک بات یاد رکھنا کہ جو وائرس کی ڈیزیز ہوتی ہے نا, وائرس کا پوری دنیا میں ابھی تک اینٹی وائرل ڈرگ نہیں ہے. وائرس کا علاج نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز پیدا ہوتے ہیں, جو علامات پیدا ہوتی ہیں, ہم نے اس کا علاج کرنا. وائرس کا اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہے, وہ ٹینیور گزار کے گزر جائے گا. اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو کرونا کی دیتا ہوں. کرونا میں بھی شروع میں بہت سارے ایک ہائپوتھیسس مفروضے اور بڑی خبریں آئی تھیں. پہلے لوگ مانتے نہیں تھے, جب ماننا شروع ہوئے تو لوگوں نے اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ جی پتہ نہیں یہ کیا ڈیزیز, کیا بیماری ہے. وائرس ہے. ہر وائرس کا اپنا ایک دورانیہ ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا ہے. اس کا جو دورانیہ 15 سے 18 دن کا ہے.
लंप स्किन का। हम वायरस को किल नहीं कर सकते, हम उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगी हमने उनका इलाज करते रहना, उनको मैनेज करना है। मैनेज करने से जानवर ताकतवर रहेगा, ताकतवर रहने से जानवर वायरस का मुकाबला करेगा, वायरस अपना टाइम पूरा करके गुजर जाएगा, राइट। इसमें जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं वो सबसे पहला बुखार तेज़ होता है। अब इसमें मेरा तमाम ज़िम्मेदार भाइयों से एक ही गुजारिश है कि वो अपने जानवर के बुखार को कंट्रोल करने के लिए उसको साफ़ सुथरा अच्छा ठंडा माहौल दें। गर्मी का सीज़न है, उसको धूप में ना जाने दें, उसको धूप में चरने मत दें, उसको ठंडी जगह पे रखें, उसके सर पे बार बार पानी डालें, उसको बुखार को कंट्रोल करने के लिए हमारे साथ रब्ता कर लें। हम उसको बताएंगे कि इसके लिए कंट्रोल के लिए इंजेक्शन या उसके लिए गोलियां कौन सी है वो हम बताएंगे, ठीक। दूसरा, जानवर को हमने ताकतवर रखना ताकि वो बीमारी का मुकाबला करे। उसके लिए बहुत छोटे छोटे सादा से मतलब है फार्मूले हैं। सबसे मेन उसमें जानवर को एनर्जी का, ताकत का सोर्स, जिस तरह ग्लूकोज है वो पिलाएं, शक्कर का शरबत पिलाएं, ORS नमकोल हर मेडिकल स्टोर से मिलता है, बहुत सस्ता सा साची है, वो लेके एक बड़े जानवर को डेली 2 से 3 वो पिलाएं, ठीक। ये बीमारी इलाज करने के साथ साथ 50% मैनेजमेंट के साथ ठीक हो रही है। यानी प्रिकॉशंस अगर हम उस पर अमल करें तो बीमार नहीं होगा जानवर। यस, अगर हम इसके एहतियात के ऊपर ज़्यादा जोर दें तो हम बहुत बड़े मसले से बच जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोगों में जो ये बात पाई जा रही है कि इसकी वैक्सीन है या नहीं है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपने प्रिकॉशंस बता दी। अब जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक लोग जो है वो परेशानी में हैं, तो इसकी जो प्रिकॉशंस हैं वो क्या होनी चाहिए और उस पर हमें अमल किस तरह करना चाहिए? अच्छा, ये पाकिस्तान में अभी इसके ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, इससे पहले तो पाकिस्तान में इसके केस नहीं थे। अब जब भी कोई नई एक डिज़ीज़ आती है, नया वायरस आता है, नया जरासीम आता है ना, उसके अगेंस्ट रिसर्च में उसके ख़िलाफ़ वैक्सीन बनने में टाइम लगता है। अब इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, वैक्सीन इन प्रोसेस है, वो जब भी बन के हमारे पास पहुंच जाएगी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट फ़ौरन से कर देंगे। इस मौजूदा वक्त में हम लोग जस्ट एहतियात करके मक्खी, मच्छर और चीचड़ को कंट्रोल करके इस वायरस के फैलने को रोक सकते हैं। उसके लिए हमारे हॉस्पिटल्स में मक्खी और मार स्प्रेज मौजूद हैं। बहुत सारे ज़िम्मेदार रोज़ाना यहाँ पे हमारे पास बाकायदगी से आते हैं, वो अपना नाम नंबर लिखवा के यहाँ से वो स्प्रे ले जाते हैं और अपने जानवर के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं ताकि मक्खी और मच्छर कंट्रोल कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आप लोग ये कह रहे हैं कि जब ये बीमारी आ गई है तो इस बीमारी से मुतासर जो जानवर हैं उनका गोश्त जो है वो काबिल इस्तेमाल है या नहीं है, और इन गाय जो इस बीमारी में मुब्तला हो जाती हैं इनका दूध जो है वो मुज़र सेहत है या काबिल इस्तेमाल है? ये भी आवाम में बड़ी एक गलत फहमी है कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, पहले मेरी गुजारिश ये है कि जब बीमारी आ जाती है ना एक जानवर को, वो बीमार हो गया है, जब जानवर बीमार होता है उसकी एफिकेसी डाउन हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। जब एफिशिएंसी कम होती है तो जानवर की एफिशिएंसी होती है दूध देना, ऑलरेडी उसका दूध ड्रॉप हो जाता है। वो तो दूध मार्केट में जाए, जब उसका है ही नहीं तो वो चुवाई के बाद जाएगा कहाँ? पहली चीज़ ये। अगर कोई जानवर सर्वाइव करता है और जानवर इस मसले से निकल जाता है, वो दूध शुरू कर देता है, तो अभी तक रिसर्च के अकॉर्डिंगली कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि दूध के अंदर इसका कोई असर आए। अब हमारा जो सिस्टम है घरों में दूध इस्तेमाल करने का, हम डायरेक्ट रॉ मिल्क जिसको कच्चा दूध कहते हैं वो तो हम यूज़ नहीं करते। हम हमेशा पहले दूध को बॉयल करते हैं या चाय बनाते हैं। दोनों केसेस में दूध को उबाला आता है, बॉयल होता है। जब 100 मतलब इतने तेज़ आंच पे उबाल आता है तो उसमें कोई भी जरासीम, वायरस का कोई भी जरासीम उसमें नहीं रहता, वो डीनेचर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हमारा कुकिंग सिस्टम ऐसा है कि हम, अल्लाह का शुक्र है कि हम वैसे ही इन चीज़ों को पहले ही बीमारी नहीं भी रिमूव कर देते हैं, तो इसका असर भी नहीं आ रहा, और इसको कुकिंग अपना बॉयल करने के बाद तो वैसे ही इसका कुछ भी बाकी नहीं रहता जरासीम का, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जो डेयरी फार्म्स हैं काउटा में, इस वक्त जो डेयरी फार्म्स हैं, जितनी डेयरी की शॉप्स वगैरह हैं, आपके पास इनकी लिस्ट है, उनमें से कौन सी ऐसी हैं जो कि काबिल इस्तेमाल हैं, जहाँ पे आप यकीन से कह सकते हैं कि आया ये जो डेयरी फार्म्स जो हैं वो सही हैं, जिनको आपने खुद भी जाके चेक किया हो? अच्छा, जितने डेयरी फार्म्स हैं ना रिलेटेड टू एनिमल्स, उनका मेरे पास रिकॉर्ड है, वो हम फर्दर चेक भी करते रहते हैं, हम विज़िट करते हैं, हमें पता है कि उनकी हेल्थ स्टेटस क्या होता है। जितनी डेयरी शॉप्स हैं ना
یہ ملک سبجیکٹ جو ہے نا وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے تھوڑا ہٹ کے وہ ہوتا ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے پاس. یہ وہ آتے ہیں ملک ٹیسٹنگ بھی کرتے رہتے ہیں, یہ سارا ان کا سبجیکٹ ہے. ڈیری فارمز کی ڈیٹیلز جتنی ڈیری فارمز ہیں نا ان کی ہمارے پاس ڈیٹیل ہے. ہم سب سے پہلے ان کا سروے کر چکے ہیں. اس وقت سروے کے مطابق وہاں پہ ڈیزیز نہیں تھی. اب چونکہ یہ ویکٹر کی وجہ سے پھیل رہی ہے, مکھی مچھر کی وجہ سے پھیل رہی ہے, تو کچھ ڈیری فارمز کے اوپر 1 یا 2 جانوروں کے اندر یہ سائنس ظاہر ہوئی ہیں. بہت سارے ڈیری فارمز کے اندر یہ سائنس اس لیے نہیں گیا, یہ وائرس اس لیے نہیں گیا کہ ان لوگوں نے اپنے جانوروں کو سیو کرنے کے لیے پریکاشنری میجرز بہت سخت کی ہیں, جو کہ انہوں نے بہت اچھا کیا. ان کے لیے فائدہ ہو گیا, یہ ان کے لیے فائدہ اور پبلک کے لیے فائدہ ہو گیا. اچھا, یہاں پہ یہ بھی ہے جس طرح ایک جانور جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے, لاغر ہو جاتا ہے, تو عموماً جو ہے لوگوں کی یا وہ جو بیپاری ہوتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ تو مرنے والا ہے, تو اس کو جو ہے وہ ہمیں ذبح کر دینا چاہیے. تو اس صورت میں جب جانور کے اندر یہ سمٹمز ہوں گے تو اس کا گوشت قابل استعمال ہے یا نہیں؟ ریسرچ کے مطابق یہی کہا جاتا ہے, جس طرح ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ایک پبلک سروس میسج بھی ہے, یاد رکھیں یہ بیماری انسانوں میں منتقل نہیں ہوتی, ساتھ متاثرہ جانوروں کا دودھ اور گوشت قابل استعمال رہتا ہے, رائٹ. لیکن میری ایک ریکمنڈیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ جانور اگر بہت لاغر ہو گیا تو پھر ہم اس کو ذبح کر کے مارکیٹ میں یا کھانے کی طرف نہیں جائیں گے, ذبح کر کے اس کو دبا دیں گے. یعنی کہ اس سے ہمیں ڈسپوز کرنا پڑے گا, اسے ہمیں پراپر ڈسپوز کرنا پڑے گا. اور ڈسپوزل جو ہے نا سبجیکٹ, یہ فارمر نے خود کرنا ہے. فارمر تھوڑی سی ذمہ داری یہ دکھائے کہ اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کرے تاکہ یہ انفیکشن دوسروں تک نہ فردر دوسروں تک نہ پہنچ سکے. یہ ہماری ایک قومی ذمہ داری بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر شاہد محمود ہمارے درمیان موجود ہیں. تو میں ان سے آخری میرا یہ سوال ہے کہ آپ جو ہمارے فارمرز ہیں یا جو ہمارے ڈیری فارمز کے مالکان ہیں ان سب کو آپ کیا میسیج دیتے ہیں تاکہ ایک پراپر پریکاشنری میجرمنٹس جو ہیں وہ ہم اپنے اوپر جو ہے وہ لاگو کر لیں؟ میرا تمام ذمہ دار بھائیوں کے نام ایک خصوصاً پیغام, خصوصاً درخواست ہے میری تمام ذمہ داروں کے نام, تمام فارمرز کے نام. کوئی بڑا فارمر ہے یا چھوٹا فارمر ہے, کسی کے پاس 1 جانور ہے, 10 ہے یا 100 ہے, ان کو سب سے پہلی میری درخواست یہ ہے کہ کائنڈلی اس بیماری کو مس مینیج نہ کریں. اس بیماری میں بہت سارے دیسی ٹوٹکے استعمال نہ کریں. پراپر طریقے کے ساتھ, پراپر ڈوز کے ساتھ, پراپر چینل کے ساتھ بیماری کا علاج کریں, بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. اس میں ریسرچ کے مطابق مورٹیلٹی ریٹ شرح اموات 1 سے 2% ہے. یعنی اگر 100 جانور انفیکٹڈ ہوتے ہیں تو اس میں 1 سے 2 جانور بیماری سے مر سکتے ہیں. لیکن مورٹیلٹی زیادہ یا شرح اموات زیادہ ہونے کی وجہ بہت ساری مس مینجمنٹ ہے. اس میں سب سے بڑی مس مینجمنٹ, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنا جانور کی کنڈیشن کو, جانور کے بخار کو, جانور کی حالت کو پراپر مینیج نہیں کیا جاتا. بخار کی حالت میں جانور کو لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے دھوپ میں چرنے کے لیے. میری گزارش یہ ہے کہ اس کو سائے دار ٹھنڈی جگہ پہ باندھ کے چارہ شارہ کھلائیں. اس کے بخار کو کنٹرول کرنے کے لیے سر پہ بار بار پانی ڈالیں. اپنے آپ پہ یہ چیز بہت زیادہ سوار نہ کریں. کسی ٹیکنیکل پرسن کے ساتھ, کوالیفائڈ ڈاکٹر کے ساتھ, ہاسپٹل ہر روز 24 آور ہم اویلیبل ہیں. ہمارے ساتھ ڈسکس کریں, ہم اس کو پراپرلی گائیڈ کریں گے. اور ہم لگاتار 24 گھنٹے یہ کام کر رہے ہیں. بجائے اپنے ٹوٹکے کے, بجائے کسی سیانے کی بات ماننے کے, ضرور کریں. بہت ساری چیزیں افیکٹو ہیں لیکن اس کو ایک طریقے کے ساتھ استعمال کریں. لیکن کوشش کریں ڈاکٹر کے مشورے سے یہ چیزیں استعمال کریں, اس میں زیادہ فائدہ ہوگا. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر شاہد محمود کے ساتھ میں اس وقت موجود تھا جی سول ویٹرنری ہسپتال تحصیل کاہوٹا میں, جہاں پہ آپ کو پوری ڈیٹیلز میں بتائی گئی ہیں. اور یہ بھی لوگوں کے اندر جو باتیں پائی جا رہی تھیں, جو ان کے خدشات تھے, ان کو بھی ہم نے کافی حد تک اوور کم کرنے کے لیے اپنی بھرپور اسٹرگل کی ہے. اور ڈاکٹر کے مشوروں کے مطابق جو ہے وہ آپ آگے چلیں تاکہ آپ کا جانور جو ہے وہ محفوظ رہ سکے اور اس لمپس اسکن ڈیزیز جو ہے اس کا شکار نہ ہو سکے. کیمرہ مین قاضی ولید اور ٹیکنیکلی ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جا فیضان کے ہمراہ آپ کا میزبان افتخار احمد غوری آپ سے اجازت چاہتا ہے. شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.